یہ کون سی جماعت ہے جسے خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کے جنازے پر کھڑا ہونے کی پیغمبر کو اجازت؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کی قبر پہ بھی کھڑا ہونے کی پیغمبر کو اجازت ہے؟ یہ وہ کافر ہیں، یہ وہ بولو یہ وہ کافر ہیں جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، جو ظاہراً پیغمبر کے پیچھے نماز. آپ حیران ہوں گے، عبداللہ ابن ابی جس کی جنازہ کی نماز کے پڑھنے کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جائیے پیغمبر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر التماس کریں کہ میرا باپ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے باپ کی آخری خواہش یہ ہے قمیص آپ کا ہو، کفن میرے باپ کا بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اتارا، عبداللہ ابن ابی کو پیغمبر کے قمیص کے ساتھ کفن دیا گیا. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جو پیغمبر کا قمیص پہن کر سامنے جنازے کی شکل میں پڑا ہوا ہے، پیغمبر کو فرمایا گیا کہ اس کی جنازہ اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. بل ہمارے خلاف ہے. یہ بل ہم نے کہا اس بل میں شیعہ سنی کا تو نام ہی نہیں. انہوں نے کہا جناب اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کوئی چراغ نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں پینے کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی. ایک بچہ بھاگا بھاگا اپنے گھر میں آیا، کہنے لگا اماں وہ جنازہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے. اس نے کہا وہ ہمارے گھر میں کیسے آ رہا ہے، وہ تو قبرستان جا رہا ہے. کہنے لگا وہ عورت کہہ رہی ہے تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں چراغ نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کھانا پینا نہیں. ایسا گھر تو ہمارا ہی ہے، ایسا گھر تو ہم نے ناموس صحابہ بل میں صرف یہ بات کہی، جو شخص اصحاب رسول کی عزت اور آبرو، ان کی تقدس اور شرافت کا انکار کرے، زبان سے کہے کہ میں مومن مانتا ہوں، لیکن اپنی زبان اپنے قلم کے ذریعے اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرے، عام بازاری زبان ان کے خلاف استعمال کرے، ایسے شخص کو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق کوڑے بھی مارے جائیں اور 10 سال تک کے لیے اسے جیل میں بھی. کہنے لگے یہ بل تو ہمارے خلاف ہے، یہ بل تو ہمارے خلاف ہے. اور جو شخص اصحاب رسول کی تکفیر کرے، اصحاب رسول پر کفر کے فتوے لگائے. آج کل ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ فتوے حاصل کریں. بریلوی حضرات کے، اہل حدیث حضرات کے فتوے میرے پاس اس وقت 1 درجن کے قریب آ چکے ہیں. ملتان کا بریلوی مکتب فکر کا بہت بڑا مدرسہ انوار لوگ، اس کے مفتی اعظم کا فتویٰ، اسی طرح ایک بریلوی عالم دین تھے فیصل آباد میں سردار مولانا سردار احمد صاحب، ان کے مدرسے کا فتویٰ، مولانا سعید احمد اسد ان کا اپنا فتویٰ، اہل حدیث حضرات کا فتویٰ، سب اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں جو شخص اصحاب رسول کی تکفیر کرے یا شیخین کو گالی دے، اس شخص کا اپنا ایمان نہیں. اگر وہ پہلے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اب وہ شخص زندیق ہے، مرتد ہے، اور اس کی سزا سوائے قتل کے کوئی دوسری سزا نہیں ہے. دوستو، ناموس صحابہ بل کا پیش ہونا تھا. شیعہ کی طرف سے اس بل کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا. چنانچہ سرگودا کے ایک شخص نے معیار صحابیت نامی کتاب لکھی. اب اس نے دوبارہ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے. یہ کتاب اس نے ممبران اسمبلی کے نام ارسال کی. اس ظالم نے اس کتاب میں
بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہتا، یا بجائے اس کے وہ کسی انداز میں یہ ثابت کرتا کہ ہم شیعہ صحابہ رسول کی عزت، عظمت اور شرافت کے قائل ہیں، اس نے یہ بحث چھیڑ دی کہ واقعی اصحاب رسول صاحب ایمان نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے اس کی کتاب پڑھی، جس ایم این اے نے اس کی کتاب کا مطالعہ کیا، فوراً اس نے آ کر ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تائید کرتے ہیں، آج ہمیں یقین ہو گیا کہ شیعہ اصحاب رسول کا دشمن ہے۔ چنانچہ گزشتہ دور حکومت میں جب ناموس صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہو کر زیر بحث آیا، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، ہم نے ان کے جوابات دیے، ان کے اعتراضات کا شافی کافی انداز میں حل پیش کیا۔ اس کے بعد سپیکر اسمبلی نے کہا جتنے لوگ اس کی فیور میں ہیں وہ ہاں کہیں، جتنے ممبران اس کی مخالفت میں ہیں وہ نہ کریں۔ جب ہاں کی باری آئی تو پوری قومی اسمبلی سے ایک آواز تھی کہ ہاں اس بل کو پاس ہونا چاہیے۔ جب نہ کی باری آئی تو ایک طرف سے ایک آواز آئی نہ۔ جب میں نے اٹھ کر اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو وہ مسلمان نہیں بلکہ طارق سی کیسر ایک عیسائی تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ کسی مسلمان کی طرف سے مخالفت ہے۔ اب میں نے جب باہر نکلا میں نے کہا تیری ایسی تیسی، میں چوڑیا تیرے نال اسی ٹبل لینے ہیں، اپنی زبان میں کہا۔ میں نے کہا تیرے ساتھ نمٹ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا تو نے صحابہ کے بل کی مخالفت کی تھی۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا، میں نے سمجھا کوئی اور بات ہے، اس لیے میری بھی ہاں ہے آپ کے ساتھ۔ دوستو ابھی ہم نے اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد پیش کی، جس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات و شہادت پر پاکستان بھر میں تعطیل ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، اس ہماری قرارداد پر پیش ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ممبران، مسلم لیگ کے عباس شریف نواز شریف کا بھائی، اعجاز الحق، شیخ رشید، جاوید ہاشمی، نواز کھوکر سابق ڈپٹی سپیکر، یہاں تک محمود خان اچکزئی، افتخار گیلانی، اسفندیار ولی، نواب زادہ نصر اللہ خان، ان لوگوں نے ہماری اس قرارداد کی تائید میں آج ہی میرے ساتھ میری طرح موور ہو کر، میری سطح محرک ہو کر اس قرارداد پہ دستخط کر کے یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی کہ اصحاب رسول کے ایام ہائے وفات و شہادت پر چھٹی۔ تو سپیکر کے پاس یہ پہنچی، مجھے انہوں نے بلا کر کہا پہلے پاکستان میں 25-26 چھٹیاں ہیں، 4 یہ ہو جائیں گی تو اتنی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ابھی تو گھبراتے ہو، ابھی تو ہمارے عشرہ مبشرہ کی باری ہے، ابھی تو گھبراتے ہو، ابھی تو سید الشہداء کے ڈے کی بھی باری ہے، ابھی تو گھبراتے ہو، ابھی تو انشاءاللہ العزیز حضرت معاویہ کے یوم پر بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ کہنے لگے اتنی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا پھر ساری ختم کر دو، یا ساری چھٹیاں ختم یا خلفائے راشدین کے ایام پر بھی سرکاری تعطیل ہونی چاہیے۔ ریڈیو ٹی وی پر اصحاب رسول کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ اور دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریڈیو ٹی وی جو کبھی کسی قوم کے لیے مختص ہو کر رہ گیا تھا، آج اس ریڈیو ٹی وی پر اصحاب رسول کے پروانوں کو، اصحاب رسول کے جانساروں کو وقت مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟